بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 360 اور پہلی قسط ہے اور سب ہیڈنگ ہے شہیدوں اور زخمیوں کی خبر گیری، پیج نمبر ہے 380۔ ناظرین، کتاب ہے یہ سیرت النبی کی، مین ہیڈنگ چل رہا ہے غزوہ احد یعنی انتقامی جنگ کے لیے قریش کی تیاریاں، یہ مین ہیڈنگ ہے۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے، اور اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری۔ ناظرین، یہ کتاب رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ ہے، جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پے کر اگر نظر سے نہ ہو آشنا تو کیا ہے شیخ بھی مثال برہمن صنم تراش، مذہب ہے جس کا نام وہ ہے ایک جنون خام، ہے جس سے آدمی کے تخیل کو انہیں آش، کہتا مگر ہے فلسفہ زندگی کچھ اور، مجھ پر کیا یہ مرشد کامل نے راز فاش۔ ناظرین، ہیڈنگ ہے شہیدوں اور زخمیوں کی خبر گیری اور وی لاگ نمبر 360 پہلی قسط ہے، آج کے حوالے سے 380 صفحہ نمبر ہے۔ شہیدوں اور زخمیوں کی خبر گیری۔ قریش کی واپسی کے بعد مسلمان اپنے شہیدوں اور زخمیوں کی کھوج خبر لینے کے لیے فارغ ہو گئے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ کا بیان ہے کہ احد کے روز رسول اللہ نے مجھے بھیجا کہ میں سعد بن الربی کو تلاش کروں، اور فرمایا کہ اگر وہ دکھائی پڑ جائیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کر رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو۔ حضرت زید کہتے ہیں رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں مقتولین کے درمیان چکر لگاتے ہوئے ان کے پاس پہنچا تو وہ آخری سانس لے رہے تھے، انہیں نیزے تلوار اور تیر کے 70 سے زیادہ زخم آئے تھے۔ میں نے کہا اے سعد، اللہ کے رسول آپ کو سلام کہتے ہیں اور دریافت فرما رہے ہیں کہ مجھے بتاؤ اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام۔ آپ سے عرض کرو کہ یا رسول اللہ جنت کی خوشبوئیں پا رہا ہوں، اور میری قوم انصار سے کہو کہ اگر تم میں سے ایک آنکھ بھی ہلتی رہے اور دشمن رسول اللہ تک پہنچ گیا تو تمہارے لیے اللہ کے نزدیک کوئی عذر نہ ہوگا۔ اور اسی وقت ان کی روح پرواز کر گئی۔ سبحان اللہ۔ لوگوں نے زخمیوں میں اسیرم کو بھی پایا جن کا نام عمر بن ثابت تھا، ان میں تھوڑی سی رمق باقی تھی۔ اس سے قبل انہیں اسلام کی دعوت دی جاتی تھی مگر وہ قبول نہیں کرتے تھے، اس لیے لوگوں نے حیرت سے کہا کہ یہ اسیرم کیسے آیا ہے؟ اسے تو ہم نے اس حالت میں چھوڑا تھا کہ وہ اس دین کا انکاری تھا۔ چنانچہ ان سے پوچھا گیا کہ تمہیں یہاں کیا چیز لے آئی ہے، قوم کی حمایت کا جوش یا اسلام کی رغبت؟ انہوں نے کہا اسلام کی رغبت۔ در حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں شریک جنگ ہوا، یہاں تک کہ اب اس حالت سے دوچار ہوں جو آپ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہے، اور اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا وہ جنتیوں میں سے ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ حالانکہ اس نے اللہ کے لیے ایک وقت بھی نماز نہیں پڑھی تھی، کیونکہ اسلام لانے کے بعد ابھی کسی نماز کا وقت آیا ہی نہ تھا کہ شہید ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہی زخمیوں میں قزمان بھی ملا، اس نے اس جنگ میں خوب داد شجاعت دی تھی اور تنہا 7 یا 8 مشرکین کو تحقیق کیا تھا۔ وہ جب ملا تو زخمیوں سے چور تھا، یعنی زخموں سے چور تھا۔ لوگ اسے اٹھا کر بنو ظفر کے محلے میں لے گئے اور مسلمانوں نے اسے خوشخبری سنائی
کہنے لگا واللہ میری جنگ تو محض اپنی قوم کے ناموس کے لیے تھی، اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں لڑائی ہی نہ کرتا۔ اس کے بعد جب اس کے زخموں نے شدت اختیار کی تو اس نے اپنے آپ کو ذبح کر کے خودکشی کر لی۔ ادھر رسول اللہ سے اس کا جب بھی ذکر کیا جاتا تھا تو فرماتے تھے کہ وہ جہنمی ہے، اور اس واقعہ نے آپ کی پیشن گوئی پر مور تصدیق ثبت کر دی۔ حقیقت یہ ہے کہ احلاء کلمت اللہ کے بجائے وطنیت یا کسی بھی دوسری راہ میں لڑنے والے کا انجام یہی ہے، چاہے وہ اسلام کے جھنڈے تلے بلکہ رسول اور صحابہ کے لشکر ہی میں شریک ہو کر کیوں نہ لڑ رہے ہوں۔ اس کے بالکل برعکس مقتولین میں بنو سالبہ کا ایک یہودی تھا۔ اس نے اس وقت جب کہ جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے اپنی قوم سے کہا، اے جماعت یہود، خدا کی قسم تم جانتے ہو کہ محمد کی مدد تم پر فرض ہے۔ یہود نے کہا مگر آج سبت یعنی سنیچر کا دن ہے۔ اس نے کہا تمہارے لیے کوئی سبت نہیں۔ پھر اس نے اپنی تلوار ساز و سامان اٹھایا اور بولا، اگر میں مارا جاؤں تو میرا مال محمد کے لیے ہے، وہ اس میں جو چاہیں گے کریں گے۔ اس کے بعد میدان جنگ میں گیا اور لڑتے بھیڑتے مارا گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا، مخیریک بہترین یہودی تھا۔ اس موقع پر رسول اللہ نے خود بھی شہداء کا معائنہ فرمایا اور فرمایا کہ میں ان لوگوں کے حق میں گواہ رہوں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں زخمی کیا جاتا ہے اسے اللہ قیامت کے روز اسی حالت میں اٹھائے گا کہ اس کے زخم سے خون بہہ رہا ہوگا۔ رنگ تو خون ہی کا ہوگا لیکن خوشبو مشک کی ہوگی۔ کچھ صحابہ رضی اللہ نے اپنے شہداء کو مدینہ منتقل کر لیا تھا۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ اپنے شہیدوں کو واپس لا کر ان کی شہادت گاہوں میں دفن کریں، نیز شہداء کے ہتھیار اور پوستین کے لباس اتار لیے جائیں، پھر انہیں غسل دیے بغیر جس حالت میں ہوں اسی حالت میں دفن کر دیا جائے۔ آپ دو دو تین تین شہیدوں کو ایک ہی قبر میں دفن فرما رہے تھے اور دو دو آدمیوں کو ایک ہی کپڑے میں اکٹھا لپیٹ دیتے تھے، اور دریافت فرماتے تھے کہ ان میں سے کس کو قرآن زیادہ یاد ہے۔ لوگ جس کی طرف اشارہ کرتے اسے لحد میں آگے کرتے اور فرماتے کہ میں قیامت کے روز ان لوگوں کے بارے میں گواہی دوں گا۔ عبداللہ بن عمر بن حرام اور عمر بن جموع ایک ہی قبر میں دفن کیے گئے کیونکہ ان دونوں میں دوستی تھی۔ حضرت حنظلہ کی لاش غائب تھی، تلاش کے بعد ایک جگہ اس حالت میں ملی کہ زمین پر پڑی تھی اور اس سے پانی ٹپک رہا تھا۔ رسول اللہ نے صحابہ کرام کو بتلایا کہ فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں۔ پھر فرمایا ان کی بیوی سے پوچھو کیا معاملہ ہے۔ ان کی بیوی سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے واقعہ بتلایا۔ یہیں سے حضرت حنظلہ کا نام غسیل الملائکہ فرشتوں کے غسل دیتے ہوئے پڑ گیا۔ رسول اللہ نے اپنے چچا حضرت حمزہ کا حال دیکھا تو سخت غمگین ہوئے۔ آپ کی پھپھی حضرت صفیہ تشریف لائیں، وہ بھی اپنے بھائی حضرت حمزہ کو دیکھنا چاہتی تھیں، لیکن رسول اللہ نے ان کے صاحبزادے حضرت زبیر سے کہا کہ انہیں واپس لے جائیں، وہ اپنے بھائی کا حال دیکھ نہ لیں۔ مگر حضرت صفیہ نے کہا آخر ایسا کیوں؟ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ میرے بھائی کا مسئلہ کیا گیا ہے، لیکن یہ اللہ کی راہ میں ہے، اس لیے جو کچھ ہوا ہم اس پر پوری طرح راضی ہیں۔ میں ثواب سمجھتے ہوئے انشاءاللہ ضرور صبر کروں گی۔ اس کے بعد وہ حضرت حمزہ کے پاس آئیں، انہیں دیکھا، ان کے لیے دعا کی، انا للہ پڑھی اور اللہ سے مغفرت مانگی۔ پھر رسول اللہ نے حکم دیا کہ انہیں حضرت عبداللہ بن جہش کے ساتھ دفن کر دیا جائے۔ وہ حضرت حمزہ کے بھانجے بھی تھے اور رضائی بھائی بھی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب پر جس طرح روئے اس سے بڑھ کر روتے ہوئے ہم نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ آپ نے انہیں قبلے کی طرف رکھا، پھر ان کے جنازے پر کھڑے ہوئے اور اس طرح روئے کہ آواز بلند ہو گئی۔ در حقیقت شہداء کا منظر تھا ہی بڑا دل روز اور زہرہ گداز۔ چنانچہ حضرت خباب بن ارت کا بیان ہے کہ حضرت حمزہ کے لیے ایک سیاہ دھاریوں والی چادر کے سوا کوئی کفن نہ مل سکا۔ یہ چادر سر پر ڈالی جاتی تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں پر ڈالی جاتی تو سر کھل جاتا۔ بالآخر چادر سے سر ڈھک دیا گیا اور پاؤں پر ادخر گھاس ڈال دی گئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بیان ہے کہ مصعب بن عمیر کی شہادت واقع ہوئی
اور وہ مجھ سے بہتر تھے تو انہیں ایک چادر کے اندر کفنایا گیا۔ حالت یہ تھی کہ اگر ان کا سر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے، اور پاؤں ڈھانکے جاتے تو سر کھل جاتا۔ ان کی یہی کیفیت حضرت خباب نے بھی بیان کی، اور اتنا مزید اضافہ فرمایا ہے کہ اس کیفیت کو دیکھ کر نبی اکرم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ چادر سے ان کا سر ڈھانک دو اور پاؤں پر اذخر ڈال دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ نیکسٹ ویلاگ ہمارا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عز و جل کی حمد و ثنا کرتے اور اس سے دعا فرماتے ہیں۔ یہ ہمارا نیکسٹ ہیڈنگ ہوگا، ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھیں گے۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ فلک کے جس کا پڑے خطبہ وہی فاروق اعظم ہے، زمین پر جس کا ہے شہرا وہی فاروق اعظم ہے، وہ جس نے خشک دریا پر حکومت کر کے بتلایا، بہایا نیل کا دھارا وہی فاروق اعظم ہے، رسول پاک نے اپنی خلافت اور اجازت سے جسے ہے خوب چمکایا وہی فاروق اعظم ہیں۔